جنازہ نہیں پڑھا. آپ کہیں گے بیرون ملک ہوں گے، نہیں، موجود تھے، قبرستان میں بھی گئے لیکن کھڑے رہے، جنازہ نہیں پڑھا. ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ہوتا اور وہ صف میں کھڑے رہتے ہیں اور جنازہ نہیں پڑھ پاتے اس لیے کہ آتا ہی نہیں ہے. اور مجھے بتاؤ کہ اس بیٹے سے بڑا بد نصیب کوئی ہو سکتا ہے جو اپنی حقیقی ماں کا جنازہ پڑھ نہ سکے، اپنے باپ کا جنازہ نہ پڑھ سکے. اور والدین کتنے محروم ہیں کہ ان کی اولاد ان کا جنازہ نہیں پڑھتی. جس خلوص کے ساتھ اولاد جنازہ پڑھ سکتی ہے کوئی اور پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ کھڑے ہیں ہاتھ باندھے، کیونکہ جنازہ آتا ہی نہیں ہے. اس لیے یہ پہلا حق تھا ماں باپ کا جو انتقال کے بعد واجب الادا تھا لیکن ادا نہ کر پائے. اور وہ خوش قسمت ماں باپ کے جن کی اولاد خود جنازہ پڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہے، کتنی اللہ نے ان کو سعادت عطا کی ہے. دوسرا حق ماں باپ کا انتقال کے بعد استغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا. ماں باپ کو زندگی کے اندر خوش کرنے کے، ان کو راضی کرنے کے، ان کی خدمت بجا لانے کے سینکڑوں طریقے ہوتے ہیں، لیکن انتقال کے بعد اب وہ سارے موقوف ہو گئے. نہ پاؤں دبا سکتے ہیں، نہ انواع و اقسام کی چیزیں پیش کر کے ان کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، نہ ان کی طبع کے مطابق گفتگو کر کے ان کو آسودگی دے سکتے ہیں. اب وہ سارے سلسلے منقطع ہو گئے، لیکن ان کے لیے دعا کا دروازہ بند نہیں ہوا. جس طرح ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے، اس طرح اولاد کی دعا ماں باپ کے لیے قبول ہوتی ہے. اور میں نے کتب تصوف میں پڑھا ہے، ایک حدیث پاک اس کی تائید میں بھی مل گئی، جو شخص اپنے والدین کے لیے روزانہ اہتمام سے دعا کرے ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی. اہتمام سے روز دعا کرے. اور دوسرا، میں سمجھتا ہوں کہ جو اولاد نوازی ہے وہ اہتمام سے دعا نہ بھی کر پائے تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے. ایک شخص کے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، تو وہ روزانہ دعا کر ربنا اغفر لی ولوالدی. ایک دن میں کتنی مرتبہ نماز اور کتنی مرتبہ اس میں تشہد. تو خوش نصیب ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنی اولاد کو دین دیا، تو ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ موقوف نہیں ہوتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لابی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما. اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اسے بھی بخش دے. محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، جب بھی دعا کرتے تو کہتے اللہ ابو ہریرہ کو اور ان کی ماں کو بخش دے. تو کسی نے کہا آپ کو خاص ہمدردی ہے؟ کہا وہ تو رشتہ ہے ہی ان سے ہمدردی کا، لیکن اصل میں ان کے لیے دعا کر کے ان کی دعا کا مصداق بن رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ان کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اسے بھی بخش دے. بلکہ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کون ہے جو مسجد اشار میں 2 رکعتیں پڑھے اور میرے اور میری ماں کے لیے بخشش کی دعا کرے. ماں باپ کے لیے دعاؤں کا سلسلہ موقوف نہیں ہونا چاہیے. انتقال کے بعد سب سے زیادہ ضرورت دعاؤں کی ہوتی ہے. مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص فی البحر ینتظر دعوتا. فرمایا جب ہم کسی شخص کو دفن کر کے آتے ہیں تو اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جس طرح کوئی شخص پانی میں غوطے کھا رہا ہو. اس مشکل اور آڑے وقت میں اگر پسماندگان کی طرف سے اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. میرے لیے کسی کے ہاتھ اٹھ جائیں. اور بعد میں لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں دعا مانگنی بھی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے، اور وہ انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کسی کے ہاتھ اٹھے. ابھی سے سوچ لے انجام اپنی طوطا چشمی کا، قبر میں تم کو بھی ضرورت ہوگی دعاؤں کی. وہ لمحے ہیں کہ ان دعائیں کریں، اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ خالی نہیں موڑتا. ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. تمہارا رب حیا کرنے والا زندہ اور کریم ہے. بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں. جب اتنے بندے میرے پاس آگے ہیں اور مجھ سے مانگ رہے ہیں تو میں نہیں دوں گا تو کون دے گا؟ کس در پہ جائیں گے؟ میں ایک سادہ سی بات کرتا ہوں، جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں اتنے لوگ اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے وہ مانگے جو دینا اس کے لیے مشکل نہ ہو اور دینے سے کوئی خاص فرق بھی نہ پڑتا ہو، تو کیا وہ اتنے لوگوں کو خالی لٹا دے گا؟ وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ میرے در پہ آ کھڑے ہوئے اور مجھے کچھ فرق بھی نہیں پڑتا اور میں ان کو خالی لٹا دوں.
تو مالک کی دہلیز پہ جب ہاتھ اٹھا کے بندے کھڑے ہو جائیں گے تو مالک خالی لٹا دے گا؟ کہا مجھ سے مانگو تو صحیح، دستے طلب دراز تو کرو۔ حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ جب کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑوں۔ جب انہوں نے مانگا ہی مجھ سے ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کس در پہ جا۔ بت کے آگے ہاتھ جوڑے زلیخا کہتے یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت، اے میرے صنم، مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ وہ پتھر کا صنم، وہ مٹی کا مادو، بھلا اس کی فریاد کیسے سنتا؟ لیکن اس کا اعتقاد تھا، ہاتھ جوڑے یا صنمی یا صنمی۔ مدتیں گزر گئی، جھریاں ابھر آئیں، لیکن یوسف نہیں ملے، نہیں ملنا تھا۔ ایک دن رات کا پچھلا پہر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی ہے، یا صنمی یا صنمی۔ نیند کا جھٹکا آیا، زبان بل کھا گئی اور کہا یا سمادی یا سمادی، یا صنمی یا صنمی پکارتے پکارتے ہاتھ ادھر ہی جڑے اور کہتے یا سمادی یا سمادی۔ آواز ہے جبریل جلدی جا، یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، اس بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے۔ مالک یہ تجھے تو نہیں پکار رہی، یہ تو بت کو پکار رہی، زبان بل کھا گئی۔ کہا جانتا ہوں، لیکن اتنی عمر سے یہ بت کو پکار رہی ہے، صنم صنم پکار رہی ہے، تو اس نے کچھ نہیں دیا۔ آج جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا، میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا؟ میرے اور بت میں فرق کیا ہوا اگر میں نے بھی اس کی فریاد نہ سنی؟ کوئی آئے تو صحیح، دستے طلب دراز تو کرے۔ اقبال نے کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ کوئی سچی طلب لے کے تو آئے۔ دنیا دار سے مانگنا ہو تو اس کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے، لیکن اللہ سے جس زبان میں مرضی مانگو، عربی میں مانگو، عجمی میں مانگو، سندھی میں مانگو، ہندی میں مانگو، پشتو میں مانگو، نظم میں مانگو، نثر میں مانگو، اقبال کا لہجہ اختیار کر لو، رومی کی طرز میں مانگو، جامی کے انداز میں مانگو۔ نہیں مانگنا آتا، خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی جان جائیں۔ مانگو تو صحیح، دستے طلب دراز تو کرو۔ اور اگر کوئی کہتے ہیں میں نہیں مانگتا تو نہ مانگ میاں، اس کو کیا ضرورت ہے؟ ضرورت تو تیری ہے۔ کل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب فرما دو اگر تم نہیں پکارو گے تو وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ ضرورت تمہاری ہے، تم متکبر بنے کھڑے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو بھی پرواہ نہیں ہے، لیکن جھولی پھیلاتے رہو گے وہ جھولیاں بھرتا رہے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو آؤ تو صحیح، اس کے دروازے پہ آؤ۔ تو یہ دوسرا ماں باپ کا حق ہے کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، ہاتھ اٹھائے جائیں۔ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی اللہ لاج رکھتا ہے۔ تیسرا حق ماں باپ کا جو اولاد کے ذمے مرنے کے بعد عائد ہوتا ہے، بر الاصدقاء۔ ماں ہے تو اس کی سہیلیوں کے ساتھ، باپ ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ حق ہے، اور چچا باپ کی جگہ پر ہے، خالہ ماں کی جگہ پر ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ جو باپ کے دوست ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ یہ نہ ہو رشتہ دار دوست جب آئیں تو کہے یار ہمارا بھائی ہوتا تھا تو ہمیں اپنائیت لگتی تھی، اب وہ چلا گیا ہے تو اب گھر میں وہ ہمیں اپنائیت نہیں ملتی، بچے اور مزاج کے ہو گئے۔ نہیں، یہ حق ہے ماں باپ کا، ان کو قبر میں آسودگی ہوتی ہے۔ چوتھا حق انجاز الوعد، ان کے وعدوں کو پورا کرتا۔ اگر اللہ سے کوئی وعدہ کیا پورا نہیں کرتا